بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق پنچایت کے مصنف منشی پریم چند کا تعارف پڑھیں گے، لہذا ہم شروع کرتے ہیں۔ منشی پریم چند کا تعارف۔ منشی پریم چند کی پیدائش 1880 میں ہوئی۔ کب ہوئی تھی؟ 1880 میں، 1880 میں۔ اور وفات کب ہوئی؟ 1936 میں۔ منشی پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے تھا۔ اکثر پیپر میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ منشی پریم چند کا اصل نام کیا تھا۔ یہ یوں پوچھا جائے گا کہ دھن پت رائے کس کا اصل نام تھا؟ تو منشی پریم چند کا۔ ضلع بنارس کے ایک گاؤں ملہی میں پیدا ہوئے۔ کون سا گاؤں تھا؟ ملہی۔ ضلع کون سا تھا؟ بنارس۔ والد منشی عجائب لال ڈاکخانے میں ملازم تھے۔ والد کہاں ملازم تھے؟ ڈاکخانے میں۔ اور ان کا نام کیا تھا؟ عجائب لال۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایک سکول میں مدرس ہو گئے۔ منشی پریم چند نے میٹرک پاس کی اور اس کے بعد استاد مقرر ہو گئے۔ مدرس، استاد۔ 1900 میں گورنمنٹ مڈل سکول سے سرکاری ملازمت کا آغاز کیا۔ سرکاری ملازمت کا آغاز کب کیا تھا؟ 1900 میں۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ 1919 میں الہ آباد یونیورسٹی سے BA کیا۔ 1919 میں۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے میٹرک کب کی، یعنی کہ 1900 سے پہلے انہوں نے میٹرک کر لی اور اس کے بعد پڑھانا شروع کر دیا، مدرس ہو گئے، سرکاری ملازمت اختیار کی۔ 1919 میں یعنی 19 سال بعد انہوں نے BA کیا۔ یعنی تعلیم کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، جب جی چاہے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے 1919 میں BA کیا۔ 1921 میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور مکمل طور پر علمی و ادبی کاموں میں مشغول ہو گئے۔ ملازمت کے ساتھ ادبی کاموں میں خلل واقع ہوتا تھا، تو انہوں نے ملازمت کو ترک کر دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے، افسانے لکھنے میں مصروف ہو گئے، ناول لکھنے میں مصروف ہو گئے، باقی ادبی جو کام تھے ان میں مصروف ہو گئے۔ 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ آپ سے یوں پوچھا جا سکتا ہے کہ منشی پریم چند نے کون سے اجلاس کی صدارت کی؟ انجمن ترقی پسند مصنفین کے اجلاس کی صدارت کی اور اسی سال بنارس میں وفات پائی۔ تو یہ اس طریقے پر آپ اس کے اندر جو اہم سوالات تھے آپ اس کو جے بجاد کر لیں گے۔ پریم چند نے اپنی تحریروں میں ہندوستان کے دیہات میں بسنے والے مزدوروں اور کسانوں کی زندگی اور ان کے مسائل کامیابی کے ساتھ بیان کیے۔ ان کے افسانوں میں نیکی تمام تر مشکلات کے باوجود بدی کے مقابلے میں غالب رہتی ہے۔ نیکی ان کے نزدیک جو ہے وہ کیا رہتی ہے؟ غالب۔ نیکی ویسے جو ہے وہ غالب رہتی ہے۔ تو ان کے جو افسانے ہیں ان کے اندر انہوں نے جو برائی تھی ان کو انہوں نے نیچا دکھایا ہے اور نیکی جو ہے ہمیشہ غالب رکھی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب رہتا ہے۔ اسلام یعنی کہ نیکی جو ہے وہ کیا رہتی ہے؟ ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ ان کی زبان سادہ ہے۔ انہوں نے مقامی واقعات اور حقائق کو موضوع بنا کر تحریروں میں مقامی رنگ بھی پیدا کیا۔ یعنی کہ جو سادہ زبان تھی، جو مقامی رنگ تھا، ان کو انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ ان کی تحریروں کی بنیاد معاشرتی مسائل، یعنی لوگ جو روزمرہ کے مسائل تھے جو ان کو انہوں نے اس کے اندر بیان کیا ہے، نفسیاتی مطالعہ اور مشاہدہ پر ہے۔ یعنی کہ نفسیاتی، لوگوں کی نفسیات کو دیکھا، لوگوں کی چیزوں کا مشاہدہ کیا، پھر اس کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی۔ ان کے کردار زیادہ تر مثالی ہیں جن میں تنوع پائے، یعنی کئی قسم کے ہیں۔ تنوع یعنی مختلف قسم کے لوگ ہیں
جو پیشے کے لحاظ سے مختلف ہے، تو انہوں نے اس کو اس کے اندر جو بیان کیا ہے، انہوں نے قریباً ہر عمر اور پیشے سے متعلق کردار پیش کیا۔ پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ پریم چند کے بارے میں آتا ہے کہ اردو کے پہلے افسانہ نگار ہیں، یعنی کہ اب اگر ہم یوں کہہ دیں اس کے بارے میں تھوڑا سا، کہ منشی پریم چند اردو کے پہلے افسانہ نگار ہیں۔ اسی طرح سجاد حیدر یلدرم کے بارے میں آتا ہے، وہ اردو کے پہلے افسانہ نگار ہیں۔ اسی طرح جو ہے راشد الخیری، تو یہ لوگ تھے جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ پہلے افسانہ نگار تھے۔ تو انہی میں سے ایک نام جیکن کا آتا ہے، پریم چند کا آتا ہے۔ تو ان کے افسانوں کے مجموعوں میں سوز وطن ان کا ایک مجموعہ بھی ہے، اور ان کا جو پہلا افسانہ تھا دنیا کا سب سے انمول رتن، یہ افسانہ تھا ان کا، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ان کا پہلا افسانہ تھا۔ پریم پچیسی، پریم چالیسی، زاد راہ اور واردات زیادہ اہم ہے۔ اب پیپر میں کیسے پوچھا، پیپر میں ان میں سے کوئی ایک کتاب آپ کو دے دی جائے گی، یوں پوچھا جائے گا کہ پریم چالیسی کس کی تصنیف ہے، یا پریم چالیسی کس کا افسانہ ہے، یوں پوچھا جا سکتا ہے آپ سے۔ اس طرح واردات، ابھی پیپر میں یہ بھی آیا ہوا تھا کہ زاد راہ کس کا افسانہ ہے، تو پریم چند کا۔ تو اس طریقے پر آپ کو یہ کتابوں کے نام یاد رہنے چاہیے۔ انہوں نے افسانوں کے علاوہ ناول بھی لکھے، جن میں میدان عمل، بازار حسن اور گیودان کو زیادہ شہرت ملی، یعنی کہ یہ ان کے بہت زیادہ مشہور ناول ہیں، اور بھی انہوں نے ناول لکھے ہیں، لیکن ان کی جو شہرت تھی تو ان میں یہ چیزیں شامل تھیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔